محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد، کہاں تیری حقیقت، شرارت ہی شرارت ہے تیری بے چین فطرت میں۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، صداقت کے، دیانت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی ناموس رسالت کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی مر چکے ہو تم۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان محمود۔ عزیز ناظرین، فرانس کے صدر نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ناپاک جسارت کے ساتھ آقا دو جہاں، فخر الانبیاء، نبیوں کے سلطان، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ناپاک حرکت کی۔ اس کی اس حرکت کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے۔ عزیز ناظرین، اس انسان نے آزادی اظہار رائے کا نعرہ لگاتے ہوئے آقا کریم کے گستاخانہ خاکے سرکاری بلڈنگ پر شائع کیے۔ عزیز ناظرین، سوال یہاں یہ اٹھتا ہے اس وقت 40 ممالک کا اتحاد کہاں سویا ہوا تھا؟ عزیز ناظرین، سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے، عزیز ناظرین، اگر مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھا جائے تو ہمیں صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے عظیم نام ملتے ہیں۔ سوال اٹھانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وہ کیوں اتنے بزدل ہو گئے کہ آج اگر یہاں پہ سفیر نکالنے کی بات بھی آ جائے تو مسلمان ممالک کے لیڈر ہوتے ہوئے انسان کانپ پڑتا ہے۔ کیوں وہ روح نہیں ہے جو پہلے مسلمان لیڈروں پر تھی؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ہزاروں سالوں تک مسلمانوں کو ایک دنیا پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا؟ عزیز ناظرین، آپ کو ایک ہنٹ دینا چاہوں گا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ترکی کی ایک سیریز ریلیز ہوئی جسے ارطغرل غازی ڈرامے کے نام سے پوری دنیا میں دیکھا گیا۔ اس میں کیا تھا کہ اس ڈرامے نے پوری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے۔ وجہ یہ تھی کہ اس ڈرامے میں مسلمانوں کو اپنی حیثیت دکھائے گی، مسلمان کیا تھے اور کیا بن گئے۔ آج مسلمان یہودی نصارہ کی غلامی کرتا ہے، مگر اس وقت مسلمان کیا تھا؟ ایک اکیلا شخص ارطغرل غازی، وہ صلیبیوں سے بھی لڑ رہا ہے، وہ منگولوں سے بھی لڑ رہا ہے، اور اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے غداروں جو اس کے اپنے خاندان میں بھی موجود تھے، اس نے ان کا بھی پردہ فاش کیا۔ تو عزیز ناظرین، پاکستان کے ایک مشہور کالم نگار ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اوریہ مقبول جان، وہ اپنے کالم بڑے احتیاط سے لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ترکی اپنے ڈراموں سے مسلمان کی جو نئی جنریشن ہے اس میں جہاد کی روح پھونک رہا ہے، اور ہم پاکستانی اپنے ڈراموں سے بغیرتی اور بزدلی کی روح اپنے نوجوان جنریشن میں جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ عزیز ناظرین، غور ڈالا جائے، اگر غور سے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عثمانیہ سلطنت 623 سال تک دنیا پر قابض رہی۔ عزیز ناظرین، عثمانیہ سلطنت 1922 تک پوری دنیا پر قابض رہی، اور یہ سلسلہ 1229 سے چلنا شروع ہوا۔ عزیز ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ 1922 سے پہلے حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمینیں بھی سلطنت عثمانیہ کی حدود میں آتی تھی۔ اس دور میں اگر مسلمانوں پر ایک ذرا سی آنچ بھی آتی تو سلطنت عثمانیہ اس دشمن کو ناکو چنے چبوا دیتی۔ یہی تو ایک سچویشن تھی جس وجہ سے پوری دنیا کے انگریز، یہودی، نصاری اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان دشمن لوگ تھے وہ سارے اس در پہ تھے کہ عثمانیہ سلطنت کسی طریقے سے ٹوٹے، عثمانیہ سلطنت کسی طریقے سے ٹوٹے۔ اسی وجہ سے انگریز نے عثمانیہ سلطنت کو توڑنے کے لیے اتنی کوششیں کی، اتنی جدوجہد کی کہ آپ کی سوچ ہے۔ عزیز ناظرین، 19ویں صدی میں آ کر روس اور ترکی کے درمیان، روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان کافی جنگیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں، مگر سلطنت عثمانیہ کا ایک رعب دبدبہ قائم رہا۔ پھر انگریز نے اپنی اندرونی چال چلی، انگریز نے اپنا ایک جاسوس بنا کر لوگوں میں بھیجا، عرب کے لوگوں میں بھیجا، اور عرب کے لوگوں کو جا کر کہنے لگا وہ شخص کہ آپ لوگ عربی ہیں اور ترکی یعنی سلطنت عثمانیہ ایک اجمی ریاست ہے، آپ پر وہ قابض ہے، آپ کو برا نہیں لگتا۔ سارے معاملات اس طرح کے کیے کہ ان کے دلوں میں سلطنت عثمانیہ کے لیے نفرت پیدا ہو، لیکن
وہ شخص اپنی اس ناپاک حرکت میں ناکام رہا۔ بعد میں لوگوں نے اسے لارڈنس آف عربیہ کے نام سے یاد رکھا۔ اب اس کے بعد جب انگریز کی یہ سازش ناکام ہوئی تو اس نے اگلی سازش سوچی۔ انگریز نے اپنا ایک جاسوس عبد الوہاب نجدی بنا کر عرب میں بھیجا۔ اب اس نے تلاش جاری رکھی کہ اس کو موقع چاہیے تھا۔ اس کے بعد عبد الوہاب نجدی سوداگر ابن سعود سے ملتا ہے۔ وہ وہاں جا کر اس سے معاملات طے کرتا ہے کہ جب ہم مکہ مدینہ پر قابض ہوئے تو یہ سارے معاملات تمہارے سپرد کر دیے جائیں گے۔ عزیز ناظرین، تو اس وقت یہ معاملہ ہوا کہ ابن سعود کی شیطانی فوجوں نے مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمین پر لہو کی نہریں بہا دی۔ ہزاروں نہیں لاکھوں بے گناہ شہریوں کا قتل عام ہوا۔ اس صورتحال میں جب سلطنت عثمانیہ نے یہ سچویشن دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمین پر ایسی خون گردی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت انہوں نے سلطنت عثمانیہ صرف مکہ اور مدینہ کی حرمت پامال نہ ہو اس وجہ سے اس ریاست کو توڑنے کا اعلان کیا۔ عزیز ناظرین، اس کے بعد سلطنت عثمانیہ 40 ممالک کے اندر تقسیم ہو گئی، اور یہی وجہ تھی کہ عرب کی تباہی کا دور شروع ہوا۔ عرب کی تباہی اس طرح سے ہوئی کہ 1400 سال کی تاریخ کا حجاز مقدس نام تھا مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمین کا، اس کا نام چینج کر کے ابن سعود نے اپنے نام پر سعودیہ عربیہ رکھا۔ عزیز ناظرین، اس نے جو ابن سعود تھا اس نے دنیا میں ظلم بربریت کے ایک مثالیں قائم کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر بلڈوزر پھروا دیے، دیواروں پر مکہ اور مدینہ کی جہاں جہاں پر اہل بیت اور صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے انہوں نے اتار کر اپنے نام لکھ دیے۔ عزیز ناظرین، اور یہاں سے مسلمانوں کی زوال کی ایک عظیم کہانی شروع ہوئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے حالات پر ایک مووی شائع ہوئی جس کا نام لارنس آف عربیہ رکھا گیا۔ اس مووی کو دنیا میں کئی بار اب تک دیکھا جا چکا ہے۔ عزیز ناظرین، 1922 کے بعد وہ انگریز جو مسلمانوں سے ڈرتا تھا وہ اپنے اشاروں پر مسلمانوں کو نچانے کے قابل ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اسلام میں جو پاور مسلمان کو دی ہوئی ہے مسلمان اس سے پرے ہٹتا گیا۔ جی ہاں ناظرین، اور گستاخ رسول کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کا گزر ایک جگہ سے ہوا۔ وہاں پر ایک کتیا اپنے نومولود بچے لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے کہا میرے صحابہ اس کے گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے کوئی غلطی سے اس پر پاؤں نہ رکھ دے، یہ ہے میرا اسلام۔ اور فتح مکہ کے موقع پر حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ جب ابن قتل کی باری آئی تو کہا اس کی گردن اتار دو۔ صحابہ نے دیکھا تو وہ ابن قتل نامی شخص غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ حضور نے کہا اسے وہیں قتل کر دو۔ کہا حضور غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ کہا من سب نبی فاقتلوہ، میرا گستاخ چاہے غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہو اس کی سزا موت ہے۔ عزیز ناظرین، اپنے نبی کے بارے میں یہ دین بڑا سخت ہے۔ اور پھر اقبال نے اس کی تصویر کشی یوں کی ہے، جو حالات مسلمانوں پر بیتے اس کی تصویر کشی اگر اقبال سے دیکھی جائے تو وہ کچھ یوں ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال دو ذرا، فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخلیات، اسلام کو حجاز سے اور یمن سے نکال دو ذرا۔